اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو ہے کتاب مبادی الاصول میں علم اصول کا موضوع اور اس کا فائدہ۔ علم اصول کا موضوع کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، علم اصول کا فائدہ کیا ہے، اس میں آج کی ہماری گفتگو ہے۔ موضوع یعنی موضوع علم اصول، موضوع علم اصول فقہ، موضوع اصول الفقہ تو ادلۃ و احکام التشریع الاسلامی۔ کیا ہے اصول فقہ کا موضوع؟ ادلۃ و احکام التشریع الاسلامی، شریعت اسلامی کے جو احکام ہیں ان کے ادلہ کو موضوع علم اصول کہا جاتا ہے۔ تشریع اسلامی کے احکام کے ادلہ کو علم اصول کا موضوع کہا جاتا ہے۔ علم اصول کا موضوع کیا ہے؟ تشریع اسلامی کے جو ادلہ ہیں وہ علم اصول کا موضوع ہے۔ علم اصول کا موضوع کیا ہے؟ ادلہ۔ فائدہ کیا ہے علم اصول کا؟ کہہ رہے ہیں کہ فائدۃ اصول الفقہ هي تحصیل القدرہ علی استنباط احکام التشریع الاسلامی و ادلتها۔ کیا فائدہ ہے اصول الفقہ کا؟ موضوع تو ہو گیا ادلہ، وہ ادلہ جن کے ذریعے سے احکام اسلامی کو اخذ کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے۔ اصول الفقہ کا موضوع کیا ہے؟ وہ ادلہ جن کے ذریعے سے احکام اسلامی کو اخذ کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ قدرت کا حاصل کرنا استنباط احکام پر اس کی ادلہ سے۔ کیا ہے اس کا فائدہ؟ استنباط احکام شرعیہ پر یا استنباط احکام شرعیہ کا ان کی ادلہ سے حاصل کرنے پر قدرت پا لینا۔ اس طرح کیجیے، کیا ہے اس کا فائدہ؟ وہ قدرت کا حاصل کرنا ہے۔ کس چیز پر قدرت حاصل کرنا؟ استنباط احکام شرعیہ پر اس کی ادلہ سے۔ ٹھیک، کس کے ادلہ سے؟ احکام شرعیہ کے ادلہ سے، جہاں سے لی۔ کہہ رہے ہیں اصول فقہ کا فائدہ وہ قدرت کا حاصل کرنا ہے، احکام شرعیہ کے استنباط کے لیے ان کی ادلہ سے۔ ٹھیک، یعنی جو احکام شرعیہ جو ادلہ سے ان کا استنباط ہوگا اس پر قدرت حاصل کرنی ہے، اس استنباط پر قدرت حاصل کرنی ہے، یعنی احکام شرعیہ کے استنباط پر قدرت حاصل کرنی ہے۔ ٹھیک، یہ ہے اس کا فائدہ۔ اب آئیے ادلۃ التشریع الاسلامی، ادلہ تشریع اسلامی۔ آپ نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا کہ کچھ ادلہ اجتہادیہ ہیں اور کچھ فقہیہ ہیں۔ وہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ ادلہ اجتہادیہ کون سی ہیں اور ادلہ فقہیہ کون سی ہیں۔ ادلہ اجتہادیہ کون سی ہیں؟ وہ ادلہ جن کے ذریعے سے احکام اسلامی کو حاصل کیا جاتا ہے، اخذ کیا جاتا ہے، یا جن کے ذریعے سے استنباط کیا جاتا ہے حکم شرعی کا۔ کہہ رہے ہیں کہ وَإِلَٰهُنَا نَكُونُ قَدْ انْتَهَيْنَا إِلَىٰ أَنَّ أَدِلَّةَ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ التي هي مصادره ومستنداته والتي يرجع إليها
فی معرفت احکام حیا. ہم یہاں تک ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ ادلہ تشریع اسلامی وہ مصادر اور مستندات ہیں جن کے تک والتی یرجع الیہ، جن کی طرف پلٹا جاتا ہے فی معرفت احکام ہی حیا، یعنی احکام اسلامی کی معرفت کے لیے. حیا وہ یہ ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ترجمہ واضح ہوا؟ پھر سنو. وَإِلَٰهُنَا نَكُونُ قَدْ انتهينا، یہاں تک ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں، ہم اس بات تک پہنچے ہیں. إِلَىٰ أَنَّ، اس بات تک إِلَىٰ أَنَّ کہ ادلۃ التشریع الاسلامی، ادلہ تشریع اسلامی، التی جو ہے مصادرہ، یعنی ادلہ تشریع اسلامی کہ تشریع اسلامی کہ جن کا مصدر جو ہے وہ مستندات ہی اور ان کے مستندات، والتی یرجع الیہا اور جن کی طرف پلٹا جاتا ہے فی معرفت احکام ہی، احکام اسلامی کی معرفت میں جن کی طرف پلٹا جاتا ہے وہ یہ ہیں یا وہ یہ ہیں. یعنی آپ احکام اسلامی کو کہاں سے لیتے ہیں؟ یا تو ادلہ اجتہادیہ سے لیں گے یا ادلہ فقہیہ سے لیں گے. یعنی آپ احکام اسلامی کو یا تو ادلہ اجتہادیہ سے لیں گے یا ادلہ فقہیہ سے لیں گے. اجتہادیہ و فقہیہ کون سی ہیں؟ یا تو ادلہ اجتہادیہ ہیں یا ادلہ فقہیہ. ان سے آپ احکام لیتے ہیں. الکتاب والسنہ والاجماع والعقل یہ ادلہ اجتہادیہ ہیں. کتاب، سنہ، اجماع، عقل. والاستصحاب والبراء، استصحاب، براءت، احتیاط اور تخیر یہ ادلہ فقہیہ ہیں. جی. وفق هذا التقسيم المشار إليه نشرع بدراسة كل واحد من هذه المصادر. اور اس تقسیم کے اعتبار سے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں ہر ایک کو سمجھنا، ہر ایک کے من هذه المصادر، مصادر میں سے اور ادلہ میں سے ہر ایک کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. التي تشكل بدورها موضوع علم الاصول، کہ جو علم اصول کا موضوع بنتا ہے. یعنی چاہے وہ ادلہ فقہیہ ہوں یا ادلہ اجتہادیہ ہوں، یہ علم اصول کا موضوع بنتا ہے. جی. تو ادلہ اجتہادیہ اور فقہیہ، کتاب، سنت، اجماع اور عقل یہ کیا ہے؟ ادلہ اجتہادیہ. اور استصحاب، برات، احتیاط اور تخیر ادلہ فقہیہ ہیں. اب ان میں سے ہم تمام ادلہ کو اچھے طریقے سے یعنی ہم ان کو سمجھیں گے اور ان پر غور و خوض کریں گے
اور اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. باقی کل ہوگا. نکتفی بہذا المقدار والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.